بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، دور حاضر کا بہت بڑا معجزہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو دکھانے لگا ہوں، بڑی کوشش کی گئی کہ علی کا نام ختم ہو جائے، علی علیہ السلام کا ذکر ختم ہو جائے۔ حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کرنے کے بعد سیدزادیوں کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں اپنی طرف سے یزید نے اور یزیدیوں نے کوشش کی۔ ان کا خیال تھا یہ ذلیل ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے انہیں ایسی عظمت عطا کی ہے، معجزہ ہے۔ کربلا ذکر حسین بھی معجزہ ہے، سادات کا وجود معجزہ ہے، علی علیہ السلام والوں کا جو وجود ہے، ذکر علی معجزہ ہے، قرآن مجید معجزہ ہے۔ کعبہ میں علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، اس کا وہ سوراخ، وہ جگہ کا باقی رہنا معجزہ ہے، ذکر حسین معجزہ ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک سیدزادے کا ذکر جو 800 سال پہلے جس سیدزادے کو، خوبصورت جوان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا ان کے وجود کو، سادات کے وجود کو۔ اس سے پہلے میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو معجزہ ہوا ہے دور حاضر میں، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد کے مزار پر، کے روضے پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اسے توسیع کی جا رہی ہے وہاں پر دوران کھدائی کچھ ایسی میتیں ملی ہیں، کچھ لاشیں جو دفن تھیں، کہ جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ان کا جسم باقی ہے۔ اللہ نے یہ نشانی دنیا والوں کو دکھائی ہے، اس معتصم باللہ کو، وہ عباسی خاندان، وہ میرے مولا علی علیہ السلام کے دشمن جو تھے، حجاج ابن یوسف، 30,000 شیعان حیدر کرار کو مارنے کے بعد شاید یہ اطمینان کر بیٹھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، آج بھی علی کا ذکر باقی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ میتیں، کچھ ایسے مدفن لاشیں ملے ہیں کہ جن کا کفن بھی ٹھیک ہے، جن کے جسم بھی ٹھیک ہے، اور وہ نہیں کہتے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، علی والوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والوں کا، جو محمد و آل محمد کے غلام ہیں، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ مومنین اکرام، تاریخ بری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ میں نے عرض کیا وہ ایک جوان خوبصورت سیدزادہ تھا، جس کو صرف اس لیے دشمنی کی بنا پر کہ وہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کو ختم کرنے کے لیے سادات کشی۔ آپ حیران ہوگے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے مومنین اکرام، عالم اسلام تاریخ کا مطالعہ کرے، حیران ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، کوشش کی سادات کو ختم کرنے کی، نسل کو ختم کرنے کی، میرے نبی کی نسل کو ختم کرنے کی، اسلام کے دشمنوں نے۔ پھر کیا ہوا تھا اس سیدزادے کے ساتھ؟ خوبصورت جوان سیدزادہ تھا، اس کے دیوار میں چنوایا جا رہا تھا، وہ مستری محب اہل بیت تھا۔ جب سیدزادے کے وہ پتھروں سے دیوار کو چن رہا تھا نا، جب چہرہ مبارک سیدزادے کے تک پہنچا، رونے لگ گیا، کہتا سید میں مجبور ہوں، تیری تعظیم مجھ پہ واجب ہے لیکن میں مجبور ہوں، اے سیدزادے میں سوراخ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں رات کے پچھلے پہر آؤں گا، میں اس کو گرا کے تمہیں یہاں سے آزادی دلوا دوں گا۔ رات کے پچھلے پہر آیا وہ مستری، وہ محب اہل بیت، وہ اہل بیت کا عاشق، اس نے اس دیوار کو گرایا، سیدزادے کو باہر نکالا، باہر نکال کے جب جانے لگا، سیدزادے کو ایک عرض کی کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں بروز محشر جب آپ کی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کا سامنا ہو، میری سفارش کر دیجئے گا،
مجھے شفاعت، مجھے اللہ تعالیٰ سے میری بخشش کی شفاعت کروا دے، میری اتنی دعا کرو۔ ایسے ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے، لیکن علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے اس بات پہ، لیکن جو مخالف ہے، جو علی کا دشمن ہے، اس کے متعلق عالم اسلام میں اتفاق نہیں ہے۔ کبھی دلیلیں کہتے ہیں وہ اس طرح تھا، نہیں وہ اس طرح تھا، اس کی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن علی کی ولادت بھی معجزہ ہے۔ آج تک میں کہتا ہوں خاتم النبیین کے بعد جس ہستی کی ولادت منائی جاتی ہے مولا علی علیہ السلام، صحابہ کرام میں علی علیہ السلام کی ذات، وسیع پیغمبر کی ذات ایسی ہے جس کی شہادت بھی منائی جاتی ہے، ولادت بھی منائی جاتی ہے۔ باقی صحابہ کی شہادت تو منائی جاتی ہے، علی کی ولادت اس لیے منائی جاتی ہے، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ علی صرف اللہ کے سامنے علی کا سر جھکا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے، اللہ جلہ شانہ، وہ معجزہ ہے خانہ کعبہ کا۔ وہ علی علیہ السلام کا ذکر ختم کرنے کے لیے حجاج ابن یوسف نے حرہ سعدیہ مومنہ علی علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے بچے یتیم کروا دیے، لیکن لوگوں کو حدیثیں لکھ لکھ کے دیتی تھی کہ دیکھو میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں یہ فرمایا۔ حجاج بن یوسف یہ کہاں ہیں یہ معتصم باللہ، یہ علی کے دشمن؟ محبان علی سادات و غیر سادات کا کاظمین میں وہ امام علیہ السلام کے روزے کے قریب ملی ہے نا، ان کے کفن بھی میلا نہیں ہوا، ان کے اہل بیت کے دشمنوں کا لاشا بھی نکال۔ دیکھو وہ کیسا ہے، وہ کفن میلا ہے یا نہیں ہے، کہیں بدبو تو نہیں آ رہی یزید کے لاشے سے؟ یزید کے لاشے پہ لوگ غلاظت کرتے ہیں، حسین کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ لیکن اپیل یہ ہے اے محبان اہل بیت، ہمیں بھی غور کرنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنا رہن سہن، ہمارا جس محلے میں جس علاقے میں رہتے ہوں، ہمارا جسم ہمارے وجود سے پتہ چلے یہ سید الساجدین کا ماننے والا ہے، یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، یہ موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے۔ گفتار، رہن سہن، نمازی، قرآن مجید کا قاری، بہترین تلاوت کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بس ہو تو وہ علی کا شیعہ ہو۔ تمہارا کردار، میرا کردار، میرے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں خود عمل نہ کرتا ہوں، ہمارے قول و فعل میں ہمارے تضاد نہ ہو، پھر دنیا کی طاقتوں سے یہ اکیلا علی والا ٹکرا جاتا ہے۔ آج دیکھیں، آج موجودہ وقت میں ایک علی کا شیعہ ہونا، ایک سید علی خامنائی ہو، رہبر معظم ہو، دنیا کی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے سید علی خامنائی۔ یہ دنیا والوں کو بچاتے ہیں جب عمل کرتے ہیں۔ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے دنیا کے سامنے یہ معجزے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔